کذابوں کی داستان کا اگلا کردار طلحہ بن خویلد بنو اسد سے تعلق رکھتا تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، تاہم اپنے قبیلے میں پہنچ کر خود ہی دعوی نبوت کر ڈالا اور کچھ ہی دنوں میں ہزاروں لوگوں کا ایمان لوٹ لیا۔ طلحہ نے اپنی جھوٹی شریعت بھی پیش کر دی تھی۔ اس نے نماز سے رکوع اور سجود ختم کر دیے اور محض قیام یعنی کھڑے رہنا ہی نماز قرار دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جبرائیل امین میرے مددگار ہیں اور بطور نائب کام سر انجام دیتے ہیں۔ طلحہ کو شیطان نے اس قدر گمراہ کیا کہ اس نے اپنی شیطانی شریعت پر رسول خدا محمد رسول اللہ کو بھی ایمان لانے کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے اپنے چچا زاد ہبال کے ذریعے حضور کو پیغام بھجوایا۔ ہبال نے حضور کی خدمت میں پیش ہو کر کہا کہ طلحہ سچا ہے اور اس کے پاس ہر وقت روح الامین رہتے ہیں۔ طلحہ ہی اصل ہادی برحق ہے۔ ہبال کی بات نے حضور کو سخت رنج دیا۔ آپ نے ہبال کے لیے یوں دعا کی کہ تمہارا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ حضور نے طلحہ کے کفریہ فتنے کو دفن کرنے کے لیے زرار بن ازوار کو مسلمان قبائل کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ تمام قبائل نے حضور کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور ایک فوج تیار کر کے حضرت زرار کو امیر مقرر کر دیا۔ حضرت زرار فوج لے کر طلحہ کے مقابلے پر نکلے اور ختم نبوت کا علم بلند کیا۔ سچے علم کے سامنے طلحہ کا شیطانی علم جھک گیا۔ طلحہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسی اثناء میں نبی رحمت خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ خبر سن کر نئے مسلمان ہونے والے قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان قبائل نے اپنا ایک قاصد ہبال کے قاصد کے ساتھ حضرت ابو بکر نئے خلیفۃ المسلمین کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن بیت المال میں زکوٰۃ نہیں جمع کروائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اگر تم زمانہ رسول میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے اور اب وہ رسی دینے سے بھی انکار کرو گے تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ قاصد یہ سن کر مایوس واپس لوٹ گئے۔ ادھر ہبال کو یہ خبر مل چکی تھی کہ مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں کسی اور مہم کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور مدینہ میں قلیل تعداد میں ہی مسلمان باقی ہیں، تو اس نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ ہبال کے مقابلے میں خلیفہ خود میدان میں اتر آئے اور طاقت ایمانی سے مرتدین کو مدینے سے مار بھگایا۔ مسلمانوں نے مرتدین کا پیچھا کیا لیکن ان کا ٹکراؤ ہبال کے ایک امدادی لشکر سے ہو گیا۔ ان کے پاس ہوا سے بھری ہوئی مشقیں تھیں جو انہوں نے مسلمانوں کے راستے میں بچھا دی، جس سے مسلمانوں کے اونٹ بدک گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینہ میں جا کر ہی دم لیا۔ خلیفہ نے مدینہ پہنچتے ہی اونٹ وہاں ہی چھوڑ دیے اور کچھ تازہ دم مجاہدین کے ساتھ پیدل ہی دشمن کے سر پر پہنچ گئے۔ دشمن اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا۔ مسلمانوں کی تلواروں نے مرتدین کے گلے کاٹے۔ اس شکست سے طلحہ اور اس کے حواری ایسے بگڑے کہ مرتدین قبائل میں جو تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تھے انہوں نے جا کر انہیں بھی شہید کر دیا۔ خلیفہ کو اس کا بے حد رنج ہوا۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ زندگی نے وفا کی تو ان شہید مسلمانوں کا انتقام ضرور لوں گا۔ 2 ماہ کے بعد جب حضرت اسامہ کا لشکر مہم سے فاتح بن کر لوٹا تو حضرت ابو بکر لشکر لے کر طلحہ سے نمٹنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر نے طلحہ پر حملہ کیا اور ایسی جواں مردی سے لڑے کہ دشمن قبائل بھاگ کھڑے ہوئے۔ مرتدین کا ایک مشہور سردار حتیہ قید ہوا اور زیبان کے علاقے پر ختم نبوت کا علم لہرا دیا گیا۔ مسلمان لشکر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ کچھ عرصہ کے بعد خلیفہ نے اسلامی لشکر کو 11 گروہوں میں تقسیم کیا اور ایک لشکر کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی اور طلحہ کے ساتھ آخری معرکے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگی حکمت عملی کے طور پر تھوڑی سی فوج دے کر حضرت عکاشہ اور ثابت بن ارقم کو طلحہ کے مقابلے میں روانہ کیا۔
इस ग्रोह का सामना हिबाल के ग्रोह से हो गया। हजरत अक्काशा ने हिबाल को जहन्नुम की राह दिखाई और यूं हुजूर का फरमान भी पूरा हो गया कि हिबाल तुम्हारा खात्मा बिल खैर न हो। हिबाल का कत्ल का सुनकर तलीहा गुस्से से पागल हो गया और फौज लेकर मुसलमानों पर हमलावर हुआ। उसने हजरत अक्काशा और साबित बिन अरकम को शहीद कर दिया। ये खबर जब हजरत खालिद बिन वलीद ने सुनी तो वो वक़्त ज़ाया किए बगैर तलहा पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। हजरत खालिद का हमला इतना शदीद था कि मुर्तदीन तलवार चलाने का फन ही भूल गए। तलीहा का मददगार सरदार एनिया बिन हुसैन जो 700 आदमियों के साथ मैदान जंग में लड़ रहा था, उसने जब मुसलमानों का पलड़ा भारी देखा तो भागकर तलीहा के पास पहुंचा और पूछा कि क्या जिब्राइल अमीन कोई वही लाए हैं, कोई खुशखबरी आसमान से उतरी है। तलीहा जो चादर ओढ़े बैठा था बोला कि अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। एनिया वापस मैदान में जाकर लड़ने लगा। जब वो दूसरी बार और फिर तीसरी बार तलीहा के पास पहुंचा तो तलीहा ने कहा कि जिब्राइल अमीन वही लेकर उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जंग तुम पर और ग्रोह मदीना दोनों पर शदीद सख्त होगी और एक मामला ऐसा पेश आएगा जिसको तुम कभी नहीं भुला सकोगे। एनिया को अंदाजा हो गया कि तलीहा झूठ बोल रहा है। उसने अपने साथियों समेत मैदान जंग से फरार इख्तियार किया। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी भाग खड़े हुए। तलीहा को शिकस्त फाश हुई। उसने अपनी घोड़ी ली और मुल्क शाम को फरार हो गया। उसका जो बचा कुचा लश्कर था उसने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसा के बाद मौसम हज में तलीहा हजरत उमर के यहाँ पेश होकर ताइब हो गया और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा कि तुम अक्काशा और साबित के कातिल हो, तुम्हारा इस्लाम तो कबूल करता हूँ लेकिन मेरे दिल में तुम कभी भी जगह नहीं पा सकोगे। तलीहा सख्त नादिम था। वो मुसलमान लश्कर में शामिल हो गया और कादसिया की जंग में बेजिगरी से लड़ा और बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक उसने शहादत का रुतबा भी हासिल कर लिया था।